ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے وہ حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ زراعت کریں گے اور تجارت کریں گے اور جہاد کو چھوڑ دیں گے، اس وقت ذلت مسلط کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ڈاکٹر صاحب، اس حدیث کے پیش نظر پھر مسلمانوں کو وہ کون سی اجتماعی کوشش کرنی چاہیے جس سے وہ یہ ذلت ان پر مسلط نہ ہو، بلکہ وہ وقار و عزت حاصل ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں اجتماعی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی بنیادی دعوت کی طرف بلایا جائے، قرآن کی طرف، سنت کی طرف۔ گلی گلی میں، کوچے کوچے میں ایک نظام قائم ہو، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا۔ ہر مسجد میں مدرسہ ہو، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھانے کو۔ یہ ایک تحریک اٹھائی جائے اور لوگوں میں یہ شوق بیدار کیا جائے، یہ احساس ان کو دلایا جائے کہ جب تک وہ قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، حضور کی سیرت طیبہ کا اور احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ اور جب تک وہ سچے مسلمان نہیں بنیں گے، اس وقت تک ان سے ذلت نہیں ہٹائی جائے گی۔ یہ ایک اجتماعی کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف بلانے کی، اور یہ ہمہ جہتی کوشش ہے۔ اس کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں جو رنگ آ رہا ہے اس وقت پاکستان کی حد تک میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خاص طور پہ یہ جو کفارہ اول میں نے بتایا ہے، یہ لوگوں میں کروڑوں کی تعداد میں پھیلا دیا جائے، اور ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہو، ایک بہت بڑا ادارہ ہو جو لوگوں کی خدمت کرے، ان معنوں میں کہ ان کو قرآن پڑھانے کے لیے ان کے مدرسین کا انتظام کرے۔ ہر مسجد میں ایک مدرس ہو جو کہ لوگوں کو، بالغان کو خاص طور پہ 20 دن میں، 25 دن میں، زیادہ زیادہ 40 دن کا کورس ہو، اور یہ پورے کا پورا ایک پارہ جو ہے گرامر کے ساتھ، نحو کے ساتھ، افعال کی مشق کرا کے یہ پورا کا پورا پڑھا دیا کرے، اور یہ 40 روزہ کورس جو ہے وقفے وقفے سے مسلسل ہوتے رہے، اور یہ واعظ کی شکل نہ رہے بلکہ قرآن کی ایک بنیادی دعوت بن جائے، اور لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی بھی تحریک اٹھائی جائے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں میں جہالت اس حد تک موجود ہے۔ جہالت تو موجود ہے ہمارے ہاں تقریباً 80%، اور دین کا نام لینے والے بگڑے ہوئے ہیں 90%۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص دین کی صحیح تحریک بھی اٹھاتا ہے تو وہ مظلوم ترین انسان بن جاتا ہے، اس پہ جو مظالم کیے جاتے ہیں سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ میں لاہور انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ آج انٹر کانٹیننٹل، میرے دوست نے کہا، بہت قریبی دوست نے، آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے، پرانی بات ہے کہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں یہ جو گانا ایک خاتون نے گایا ہے، یہ مولانا مودودی صاحب کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میں مولانا مودودی صاحب کا ہمسایہ ہوں، پچھلے میں رہا ہوں، میں ان کی بچیوں کو جانتا ہوں، تم نے یہ کیسے کہہ دیا، تم اس عورت کو جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مولانا مودودی کی بیٹی ہے؟ کہنے لگے مجھے ساتھ والے نے بتایا تھا۔ میں نے تم ساتھ والے کو جانتے ہو؟ وہ کون ہے؟ کہنے نہیں، اس کو تو نہیں جانتا۔
اب یہ ہے شیطان کی چال. وہ بچیاں جن کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کی تربیت اسلام پر ہوئی ہے، وہ برقع پہنتی ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ انٹر کانٹیننٹل میں جا کے وہ گانا سناتی ہیں لوگوں کو، یہ کس بات کا صلہ ملا کہ اس شخص نے کھڑے ہو کے للکارا ان سارے طاغوتوں کو، خم ٹھونک کے وہ میدان میں آیا اور کسی کا لحاظ نہیں کیا. اب یہاں تک لوگ گرے. اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ کسی عام آدمی نے کہہ دی ہو. وہ لوگ جو کہ مسجدوں میں خطبہ دینے والے ہیں، وہ لوگ جن کی اتنی اتنی لمبی سفید داڑیاں، ان کے منہ سے یہ بات سنی گئی اس قسم کی کہ مودی صاحب کی بیوی بے پرد انارکلی میں پھرتی ہے. میں نے پوچھا مولانا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہنے لگا یار اس شخص نے ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے تو ہم نہ اس کی خبر لیں. یہ میرے ساتھ ہوا یہ واقعہ. اور جنگ میں سب جائز ہے. واہ رے واہ. اب مشکل یہ ہے کہ کوئی شخص بھی دین کے لیے کام کرے گا تو اس کے ارد گرد ایک ہنگامہ ہوگا، زوردار ہنگامہ ہوگا. اب ایک شخص 20,000 کے مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے، اور تقریر وہ اللہ کے رسول کے نام سے شروع کرتا ہے، منبر مسجد پہ کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے کہ مودودی صاحب کی بیٹیاں جو ہیں وہ اسکرٹ پہنے ہوئے انارکلی میں گھومتی ہیں. اب کون ہے جو اس کی بات کو نہ مانے؟ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ شخص جو دین کی اپنے خیال میں تبلیغ کر رہا ہے، دین کو یہ بھی نہیں جانتا. میں نام نہیں بتاتا، نام بتانے سے فائدہ نہیں، لیکن میرے ساتھ یہ باتیں ہوئیں. میں نے ان سے یہ بتا کہ آپ کا یہ اخلاق اتنے بڑے جھوٹ کی، اتنی بڑی تہمت کی اجازت دیتا؟ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر اس ملک میں اسلامی حکومت ہوتی تو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہوتا؟ آپ کی پیٹھ پہ 80 کوڑے مارے جاتے. ایک اور واقعہ سنو. میں مستونگ میں، کوئٹہ سے 30 میل آگے ہے ایک شہر، مستونگ میں لیکچرر تھا. ایک صاحب میرے پاس آئے ہانپتے کانپتے، کہنے لگے کہ یار ہم نے سنا ہے کہ مودودی صاحب نے ایک نوجوان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اکیل بنا کے. میں نے کہا کس کو؟ کہنے لگے وہ جمیلہ مریم کو. جمیلہ مریم کو آپ جانتے ہیں؟ مریم جمیلہ کو آپ جانتے ہیں؟ ایک یہودی عالم گھرانے کی خاتون جو فلسفی، مصورہ، بہت بڑی عالمہ تھی، توریت کی، انجیل کی. مودودی صاحب سے اس کی خط و کتابت ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا. چند دن آ کے مولانا کے ہاں رہی، بیٹی بن کے مولانا نے اس کی شادی کر دی ہمارے دوست یوسف خان کے ساتھ. اس کی اولاد بھی، اس کی بہترین کتابیں بھی ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی مبلغہ ہے، ولی اللہ عورت ہے. اب چونکہ وہ امریکہ سے آئی اور ہفتہ 1.5 ہفتہ مولانا مودودی صاحب کے گھر میں رہی، کیا کرتی بیچاری؟ آخر کہیں تو اس کو رہنا تھا. تو یہاں تالی پیٹ دی یہ لوگوں نے. میں نے کہا یہ مولوی صاحب یہ بتائیے یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ کہ جامع مسجد کے خطیب بتا رہے تھے، مستون کی سب سے بڑی جامع مسجد کے خطیب یہ بات ان کو بتا رہے. میں نے اس کہا میرا ایک پیغام اپنی جامع مسجد کے خطیب سے ان کو دے دیجئے، وہ یہ کہ وہ دعا مانگ، اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا مانگیں کہ اس ملک میں اسلامی حکومت اور اسلامی شریعت نہ آئے. اگر اس ملک میں اسلامی شریعت ہوتی تو یہ خطیب صاحب کی پیٹھ پہ 80 کوڑے پڑ چکے ہوتے. ان خطیب صاحب کی پیٹھ پہ 80 کوڑے پڑ چکے ہوتے، خطابت اور امامت چھن گئی ہوتی اور زندگی بھر ان کی کبھی گواہی قبول نہ ہوتی. یہ ہے وہ دینی تربیت جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں 80% لوگ ناخواندہ ہیں، ان پڑھ ہیں، اور جو لوگ دین کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی دینی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ میں دینی مدرسوں سے ہو کے آیا ہوں دوستو، غم کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ بچہ جو اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، وہ بچہ جو ہل نہیں چلا سکتا، وہ بچہ جو دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو گھوسوں سے اور لاتوں سے مار مار کے مدرسے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ ریفیوز آف دی سوسائٹی، جو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، عقل سے گیا ہوا ہے، اسکول سے، مدرسے سے، کھیت سے، دکان سے بھاگا ہوا ہے، اس کو مار مار کے مولوی صاحب، جلاد جیسے مولوی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب وہاں وہ پڑھتا ہے، اس کی جس قسم کی وہ زندگی گزارتا ہے، اس کو کھانے کو تو کچھ ملنے کا نہیں وہاں سے، اب وہ بھیک مانگتا ہے دروازے دروازے سے، کھانا جمع کرتا ہے، چندہ جمع کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، مدرسے والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ اس کی عزت نفس اور یہ اس کی دینی تربیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ یکلخت مفتی بن جاتا ہے، اب وہ فتویٰ دھرنے کی مشین بن جاتا ہے 8-10 سال کے بعد، اب اس کو ممبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اب وہ دین کا وہ انجام لاتا ہے جو ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے۔ اس لیے دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی باز پرس تم لوگوں سے ہوگی۔ تم کہاں تھے؟ یہ اس کا کام تھا کہ وہ دین کو سنبھالتا، اس لولے لنگڑے کا، اس عقل سے معذور کا، اس مجرم کا کام تھا کہ وہ دین کو سنبھالتا۔ تم کہاں تھے؟ تمہارا یہ کام نہیں تھا کہ قرآن کو پڑھتے، حدیث کو پڑھتے، تم اس منبر پہ بیٹھتے، تم دین کی تبلیغ کرتے، تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے، سنت پڑھاتے، خود بھی پڑھتے۔ یہ تو ہمارا کام تھا، ہم غیر حاضر ہو گئے تو وہاں وہ بہروپیہ آ کے بیٹھ گیا۔ دوستوں کرنے کا کام یہ ہے کہ تحریک چلاؤ قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، ترجمے کے ساتھ، سنت پڑھنے کی، پڑھانے کی۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ تحریک چلائیں گے وہ اپنی منزل کو پہنچے گی انشاءاللہ۔ ورنہ اتنی بڑی رکاوٹیں ہیں، اتنی بڑی رکاوٹیں ہیں کہ اسلامی شریعت کے نفاذ آسانی سے نہیں ہو سکے، بغیر قرآن کے، بغیر سنت کے نہیں ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، یہ ہمیں اپنی بے غیرتی کو، اپنی بے حمیت کو ختم کرنا۔ دوستو اتنا تو آپ اندازہ کریں، بیوی گھر میں نماز نہیں پڑھتی ہے، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی، بچے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، کچھ یہی بیوی اگر آپ کے سالن میں نمک زیادہ ڈال دے جی تو ایک دن تو کہیں گے کہ نمک زیادہ ہے، ذرا احساس کیا کرو نا، چند دن بعد پھر نمک زیادہ ڈال دے تو منہ سے جھاگ بلنے لگے گی نا۔ ہم نے دین کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو سالن میں نمک کو ہوتی ہے۔ یہ ہماری بے غیرتی ہے، اس کا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ دوستو یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، تحریک اٹھائیں اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنے دفتر میں، اس کو اپنی دھن بنا لیں، اس کو اپنی بیماری بنا لیں، ہر وقت یہی چنتا، ہر وقت یہی خیال رہے کہ قرآن کیسے پڑھوں، کیسے پڑھاؤں، یہ ایک تحریک اٹھا لیں۔ اس کے علاوہ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہاں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جس شکل میں بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی ضروری۔ دینی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، جس شکل میں بھی کام کر رہی ہیں، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کے ساتھ تعاون کیجیے اپنے اپنے ملک میں۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ بیچاری تبلیغی جماعت بھی سوکھ کے رہ گئی، میں کہتا ہوں تعداد تو بڑھ گئی لیکن اندر سے کچھ سوکھے کی بیماری پیدا ہو گئی، اس لیے کہ قرآن پڑھانے کا اہتمام نہیں کیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور سنت پڑھے پڑھائے بغیر دین کو لے آئیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دین کا مطالعہ کیے بغیر ہم دین کو لے آئیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسے ہی اور تحریکوں میں بھی سوکھے کی بیماری پیدا ہو گئی، سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے سیاست میں قابو آ گیا، قبضہ کر لیں حکومت تو دین آیا ہی آیا، یہ پھر سوکھے کی بیماری اندر سے ہو گئی ہے۔
حکومتوں سے دین نہیں آیا کرتے، دین سے حکومت آیا کرتی ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، دین سے حکومت آیا کرتی ہے، حکومت سے دین نہیں آیا کرتی. لوگوں میں دین پھیلائیے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، لیکن جب تک کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی تحریک نہیں چلے گی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو تیار کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ہمارے بارے میں، کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اپنے جاننے والوں کو قرآن پڑھایا، سکھایا، جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی تھی وہاں تک ہم نے آواز پہنچا دی. اور کچھ نہیں، جن لوگوں کو ہم لے کے آ سکتے تھے درس قرآن کی مجلس میں ان کو ہم لے کے آئے. خود نہیں پڑھا سکتے تھے تو پڑھوا سکتے تھے، پڑھوایا ہم نے، یہ کام کیا. اللہ کے ہر شخص کو جواب دینا ہے، ہمیں اپنا جواب خود سوچ لینا چاہیے.